لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. کوئی سوال وغیرہ ہو تو کر لیجئے، ورنہ ہو تو سبق کا آغاز کر لیتے ہیں. کل پرسوں آپ نے وہ گروپ میں ایک چیز کا وہ کروائی تھی اضافہ کے جواب میں، ساتھ ہی وہ لکھنا تو سمجھا دیجیے دوبارہ کہ کیا تھا. جو میں نے 360 ڈگری کے اندر والا بتایا تھا اس کو معلوم کر رہے ہیں. وائس بھیجی تھی آپ نے. جی جی دیکھیے، اب جب بھی آپ کوئی بھی سمت کا فارمولا حل کریں گے، آپ اس سے وہ تو نکال لیا آپ نے کہ نقطہ اعتدال کیا ہے، مشرق ہے، مغرب ہے، کیا ہے. لیکن اب اس کو ڈگری کتنی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے آپ کو کچھ چیزیں چیک کرنی ہوں گی. سب سے پہلے تو آپ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ میں کوئی تصویر کھول کر دیتا ہوں کہ جو بالکل اوپر والی سائڈ ہوتی ہے نا، یعنی کہ جو 0 ڈگری ہوتی ہے، 0 ڈگری پر ہوتا ہے شمال، اور کلاک وائز یہ چلتی ہے. شمال کے بعد آتا ہے مشرق، مشرق کے بعد آتا ہے جنوب، پھر جنوب کے بعد آتا ہے مغرب، مغرب کے بعد دوبارہ آ جاتا ہے شمال. تو ہر ایک اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ 90 درجے کا فاصلہ بنے گا. یہ تمام کے پاس میری آواز کٹ رہی ہے یا صرف عادل بھائی کے پاس پرابلم ہو رہی ہے؟ تمام کے پاس آواز کٹ رہی ہے. میرا کٹ رہی ہے. چلے میں اس کو دوبارہ کر کے جوائن کرتا ہوں لیفٹ کر کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ 1 منٹ بعد جو دوبارہ کلاس شروع کرتا ہوں، لیپ ٹاپ میں کلاس پرابلم ہو گئی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آواز کلیئر آ رہی ہے میری؟ جی بالکل، وعلیکم السلام. تو دیکھیے یہ تصویر کہ آپ فرض کر لیجئے کہ با شمال ہے. جی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اسکرین شو نہیں ہو رہی. اسکرین شو نہیں ہو رہی؟ نہیں. جی میں کوشش کر رہا ہوں کہ اسکرین شو ہو جائے، کچھ پرابلم آ رہی ہے. جی اب ہو رہی ہے. تو آپ دیکھیے یہ 4 مقامات ہیں. جی اب ہو رہی ہے. تو اب نقطہ با کو آپ شمال مان لیجئے. اب دیکھیے کلاک وائز چلتے رہیں گے نا. یہاں پر جب شمال ہے تو ادھر مشرق ہوگا، مشرق آئے گا، پھر ادھر مغرب آئے گا. جب ادھر مشرق ہے تو ادھر جنوب ہوگا، اور اس کے بعد یہاں پر مغرب آئے گا، اور پھر یہاں پر دوبارہ شمال آئے گا. تو اب ہر ایک جہت کے درمیان 90 درجے کا فاصلہ ہے. درج آپ دیکھ رہے ہیں یہ 90 درجے کا فاصلہ بنے گا. تو شمال 0، مشرق کتنا بن جائے گا 90، جنوب بن جائے گا 180، مغرب 270، اور یہ 360 اور 0 بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تب آپ نے یاد رکھ لینا ہے کہ یا تو آپ اس کو اس طرح سے یاد رکھ لیں، یا پھر آپ ان کی ڈگریز یاد رکھ لیں کہ شمال کتنے درجے پر ہوگا، مشرق کتنے درجے پر ہوگا، جنوب کتنے درجے پر ہوگا، مغرب کتنے درجے پر ہوگا. اب صورت لے لیجئے آپ کہ آپ کے پاس آیا کہ آپ کی جو جہت ہے وہ مغرب سے مائل با جنوب. آپ کی آواز نہیں آ رہی. اب آ رہی ہے آواز؟ اب آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز میں وہی مسئلہ ہوگا. اب آواز آ رہی ہے؟ یا اللہ. یہ اب آ رہی ہے. اب آ رہی ہے. یہ شاید آج نیٹ بہت زیادہ اچھا نہیں چل رہا، تو جس کی وجہ سے جی جی. صرف آواز ہی پہنچ پا رہی ہے، ویڈیو ساتھ نہیں پہنچ رہی. چلے میں انشاءاللہ پھر کتابیں بھی آپ کے ساتھ کھولیں گے. آپ کو تمام کو کچھ کے پاس تو کتابیں موجود ہیں، اور کچھ کے پاس
پی ڈی ایف میں تو تمام کے پاس ہی ہوگی، تو تمام قاعدہ نمبر 3 کھول لیجیے سمجھ قبل کشف العلم میں سے، قبلہ نما میں سے، پھر ہم اس میں سے پڑھتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب میں دیکھ کر، اپنی کتاب میں دیکھ کر اس کا تعلق کچھ سوالات ہو تو کر لیجیے گا، جلدی سے کھول لیں تمام۔ صفحہ نمبر 93، 93، قاعدہ نمبر 3، باب نمبر 2۔ امید ہے کہ تمام نے کھول لیا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدہ نمبر 3، اگر فصل طول 0 ہو، اب تک ہم نے جو 2 قاعدے پڑھے تھے اس کے اندر ہم نے دو، یعنی کہ ایک چیز میں مشترک تھی دونوں قاعدوں میں۔ پہلے قاعدے کے اندر بھی جو فصل طول بیان ہوا تھا وہ 180 درجے بیان ہوا تھا، 93۔ پہلے قاعدے کے اندر بھی جو فصل طول تھا وہ 180 درجے تھا، اور اس کے بعد جو دوسرا قاعدہ پڑھا اس کے اندر بھی 180 درجے تھا۔ اب فصل طول جو بات ہو رہی ہے، 180 فصل طول پر جتنی صورتیں بیان ہو سکتی تھیں تمام کے تمام کو بیان کر دی گئی۔ پہلی صورت وہی کہ فصل طول 180 درجے ہو اور عرض جو ہے وہ مساوی عرض مکہ ہو، لیکن عرض مکہ شمالی ہے اور وہ عرض جنوبی ہوگا۔ تو اس کا بھی قبلہ ہم نے سن لیا کہ کیا تھا تفصیلاً۔ اس طرح پھر دوبارہ 180 کے اندر مزید اور صورتیں یہ بنتی ہیں کہ خط استوا کا مقام ہو، یا عرض شمالی ہو، یا جنوبی عرض ہو لیکن 21 درجے 25 دقیقے سے کم ہو، یا پھر 21 درجے 25 دقیقے سے زیادہ ہو۔ تو ان تمام کے تمام صورتوں کا قبلہ بھی ہم نے معلوم کر لیا تھا، یعنی کہ 180 درجے پر جتنی صورتیں بن سکتی تھی تمام کے تمام اب ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب نیا فصل طول پر بات ہوگی، نئے فصل طول پر بات ہوگی، اور وہ ہے 0 درجہ فصل طول۔ اب 0 درجہ فصل طول کب ہوگا؟ 0 درجہ فصل طول جب ہوگا کہ جب اس مقام کا جو طول بلد ہے، اس مقام کا جو طول ہے وہ وہی ہو جو کعبہ شریف کا طول ہے، یعنی کہ 39 درجے 49 دقیقے 49 دقیقے 34 ثانیے، جو بالکل اسی طول پر واقع ہوں گے ان کا فصل طول 0 درجے ہوگا، یعنی 0 ہوگا۔ اب فرما رہے ہیں کہ اگر فصل طول 0 ہو اور عرض اصلاً نہ ہو، یعنی خط استوا کا مقام ہو، اچھا جی، یا جنوبی ہو مطلقاً، دیکھیے پچھلے والے قاعدے کے اندر شمالی ہو جنوباً تھا، یہ والے قاعدے کے اندر ہے جنوبی ہو مطلقاً، یا شمالی 21 درجے 25 دقیقے سے کم، تو اس کا قبلہ عین نقطہ شمال ہوگا، اور اگر شمالی 21 درجے 25 دقیقے سے زائد تو قبلہ نقطہ جنوب ہوگا۔ تنبیہ، اب دیکھیے اگر آپ غور کریں تو پہلے قاعدے کے اندر ہم نے ایک صورت پڑھ لی، اس فرق کے لیے تو یہ تھا کہ جب عین مقاطر والے مقام ہو تو چاروں طرف ہی قبلہ ہے۔ دوسرے قاعدے کے اندر ہم نے صورتیں پڑھی 6، اور ان 6 صورتوں کے اندر ہم نے 5 کے لیے نقطہ شمال قبلہ بولا اور 6 کے لیے نقطہ جنوب بولا۔ اچھا، تیسرے قاعدے کے اندر ہم نے 4 صورتیں پڑھی، ان 4 صورتوں کے اندر ہم نے ابتدائی 3 کو شمالی کہا اور آخری والی کو جنوبی کہا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اکثر مقامات کا قبلہ شمالی ہے
اور کم علاقے ہیں وہ جن کا جو قبلہ ہے وہ نقطۂ جنوب یعنی جنوب کی طرف ان کو مڑنا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کعبہ شریف خود شمالی علاقے میں ہے، تو جس کو بھی کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا ہے تو اس کو شمالی علاقے کی طرف مڑنا ہے. یعنی کہ جو اگر خط استوا پر بھی کوئی کھڑا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب کعبہ شریف شمال میں تو وہ شمال کی طرف مڑے گا. اسی طریقے سے کوئی جنوبی مقام کے اندر ہے اور فصل طول والی جو تمام وہ صورتیں پائی جاتی ہیں تو کعبہ شریف شمالی دنیا میں تو اس کی وجہ سے اکثر علاقوں کا اکثر شہروں کا جو قبلہ بنتا ہے وہ شمال کی جانب بنتا ہے، چاہے اب وہ عین شمال ہو یعنی کہ کوئی بھی آپ کو انصراف نہ کرنا پڑے، اور یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شمال کی جہت میں ہو تھوڑا بہت ہلکا پھلکا شمال سے آپ کو انصراف کرنا ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ اکثر مقامات کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ شمالی سمت میں استعمال ہوگی. کیوں؟ کیونکہ کعبہ شریف شمالی دنیا میں موجود ہے. تنبیہ: قاعدہ اولیٰ میں ایک صورت تھی اور دوم یعنی قاعدہ نمبر 2 کے اندر 6 صورت تھی، اور سوم میں دوم بھی پڑھتے ہیں، سوم بھی پڑھتے ہیں اور سوم بھی اس کو پڑھتے ہیں. سوم میں 4. ان 11 صورتوں میں اس مقام اور مکہ معظمہ کا دائرہ نصف النہار ایک ہوگا. بھائی دائرہ نصف النہار کیا تھا؟ دائرہ نصف النہار یہ تھا کہ سمت الراس نقطہ قطب شمالی، سمت القدم قطب جنوبی، ان تمام کو ملا کر جو دائرہ بنتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ دائرہ نصف النہار کہلاتا ہے. تو جتنے بھی مقامات ابھی تک بیان ہوئے چاہے وہ 0 فصل طول والے ہوں یا 180 فصل طول والے ہوں، ان تمام کے تمام کا جو دائرہ نصف النہار بنے گا وہ ایک ہی بنے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ہی لائن کے اوپر واقع ہیں. پہلی 7 صورتوں میں یعنی کہ پہلے قاعدے کی 1 اور دوسرے قاعدے کی 6، ان دو کو ملا کے کتنی بن گئی؟ 7 صورتیں. ان 7 صورتوں میں اس کا سے مراد اس شہر کا سمت الراس نصف زیری میں ہوگا، یعنی دائرہ نصف النہار مکہ مکرمہ کے اس نصف میں جو مکہ کی سمت القدم پر گزرا ہے. بھائی دیکھیے فصل طول 180 درجے تھا شروع کے 2 قاعدوں کے اندر. اب فصل طول 180 درجے کب ہوگا؟ کہ جب کعبہ شریف کے نیچے والی جو دنیا ہے اس کے اندر وہ مقام موجود ہو. جو کعبہ شریف کی ایک تو طول بلد والی وہ لائن ہے اور ایک اس سے نیچے جائے گی جو مغرب کے اندر ہوگی. تو جو مغربی دنیا میں ہوگی جس کا طول بلد ہم نے معلوم کیا تھا 140 درجے 10 دقیقے 26 ثانیے، تو وہ جو لائن ہوگی تو وہ کعبہ شریف کے نیچے والے حصے میں باقی ہوگی جو کہ سمت القدم والا ہوگا، نیچے والے مقام کے اندر، نیچے والی دنیا کے اندر. تو اسی کو بیان فرما رہے ہیں کہ جب 180 فصل طول ہوگا تو یہ جو صورتیں ہیں یہ کعبہ شریف کے نصف زیری یعنی نیچے والے نصف حصے کے اندر پائی جائیں گی. اور پچھلی 4 صورتوں اب جیسے ہم پچھلی یعنی کہ جو ہمارے یہاں پہ استعمال ہوتا ہے ابھی جدید اردو کے اندر ہم پچھلی سے پہلی والی مراد لیتے ہیں اور اگلی والی سے مراد یعنی کہ اس طرح لیتے ہیں. جبکہ جو پرانی اردو تھی نا وہ لفظ اگلا پچھلے کے لیے استعمال کرتے تھے اور پچھلا اگلے کے لیے استعمال کرتے تھے. یعنی کہ آپ اعلیٰ علیہ رحمہ کا ترجمہ قرآن کنز ایمان شریف بھی پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو یہ جیسے آتا ہے نا کہ ہم ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے پچھلوں کی باتیں ہیں پچھلوں کی واقعات ہیں تو وہاں پر آپ کو لفظ ملے گا اگلوں کے واقعات اگلوں کی کہانیاں. تو اس کو دیکھ کے وہ نہیں ہوئے گا کہ پچھلی سے مراد یہاں پہ آخری ہے. یعنی کہ جو تیسرا قاعدہ بیان ہوا پچھلی 4 صورتوں میں اس کا سمت الراس یعنی اس شہر کا سمت الراس نصف بالا میں ہوگا، یعنی نصف النہار مکہ کے اس نصف میں جو مکہ مکرمہ کے سمت الراس پر گزرا ہے. جب کعبہ شریف جو اس مقام کا بھی طول وہی ہوگا جو کعبہ شریف کا طول ہے، فصل طول 0 جب ہی ہوگا کہ جب دونوں کے دونوں ایک ہی طول پر واقع ہوں گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک ہی طول پر واقع ہیں تو وہ اوپر والے حصے میں نصف بالا کے اندر جو دائرہ نصف النہار کا اوپر والا حصہ ہے وہ مقام اس میں پایا جائے گا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پہلے قاعدے کے اندر ہم نے ایک صورت پڑھی تھی یعنی سب سے پہلا قاعدہ کیا تھا کہ فصل طول 180 درجے ہو اور اس کا عرض مساوی عرض مکہ ہو لیکن جنوبی ہو. تو ایک صورت ہم نے 180 کے اندر یہ بھی پڑھی تھی. بقیہ ہم السلام تمام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی لبئی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کلاس سے آواز نہیں آ رہی، نہ کوئی اسکرین شیئر ہو رہی ہے ابھی تک، کیا وجہ؟ اسکرین شیئر تو نہیں ہو رہی لیکن آواز بھی نہیں آ رہی میری. استاد صاحب اپنے 2 اکاؤنٹ سے ایڈ ہوتے ہیں اس میں، تو ابھی استاد صاحب ایک اکاؤنٹ سے ایڈ ہیں، تو وہ ذرا نا میرے خیال میں آواز کی پرابلم آ رہا تھا، تو وہ یا لاگ آؤٹ ہو گئے ادھر سے نا. میں تقریباً 10-12 منٹ سے ہی گفتگو کر رہا تھا لیکن مائک کھلنا رہ گیا. تقریباً 3:10 سے گفتگو جاری تھی. اب آپ طلبہ کرام کی مشورہ دیں کہ یا تو اگر جو یہاں تک چل رہا ہے اسی کو میں جاری رکھوں، آپ ریکارڈنگ سے سننا چاہیں گے، یا پھر آپ اگر چاہیں جیسا آپ لوگ فرمائیں گے تو میں اپنی گفتگو کو دوبارہ دہرا لیتا ہوں. معذرت ہی چاہوں گا، آپ آزاد کا ٹائم بھی کافی زیادہ ضائع ہوا، تقریباً آدھی کلاس نکل گئی لیکن وہ میری توجہ نہیں ہو سکی. جی کوئی بات نہیں، آپ یہ سر دہرا دیجئے تو انشاءاللہ باقی ریکارڈ کوئی مس ہوا ہے تو پھر ریکارڈنگ میں دیکھ لیں گے، کوئی چھوٹا چھوٹا سا خلاصہ بس آپ کر دیجئے گا. بتائیے. ٹھیک ہے. اچھا بات ریکارڈ اسکرین شیئر تو اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ وائی فائی کا کچھ آج پرابلم چل رہا ہے، جس کی وجہ سے اسکرین شیئر ہو رہی ہے تو پھر نیٹ ڈیوائڈ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے پھر نہ آواز جا رہی ہے نہ ریکارڈنگ جا رہی ہے. تو جو صفحہ نمبر کی میں نے بات کی تھی وہ صفحہ نمبر کی بھی آواز نہیں آئی تھی آپ تمام کے پاس؟ اس کی آواز آ گئی تھی. اس کے آ بعد گئی تھی کیوں پتہ صفحہ نہیں، نمبر 93. یا تو کوئی بٹن غلطی سے دبا مجھے معلوم نہیں ہو سکا. چلے اب میں اس خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. ہم قاعدہ نمبر 3 پڑھ رہے تھے کہ جس کے اندر فصل طول صفر ہونے کی بات تھی، یعنی کہ پچھلے ہم نے جو 2 قاعدے پڑھے تھے اس کے اندر فصل طول 180 درجے تھا، اور اب جو تیسرا قاعدہ ہم نے پڑھا ہے تو وہ زیرو فصل طول پر بات ہوگی. زیرو فصل طول کا مطلب کیا ہے کہ جو کعبہ شریف کا طول ہوگا وہی اس مقام کا بھی طول ہوگا، جب ہی فصل طول صفر کہلائے گا. تب فصل طول کے اندر جتنی صورتیں تھیں ان کو بھی انہوں نے بیان فرمایا کہ عرض اصلاً نہ ہو، عرض جنوبی ہو مطلقاً، یا پھر عرض شمالی 21 درجے 25 دقیقے ہو. تو ان صورتوں کے اندر فرمایا کہ ان کا قبلہ عین نقطۂ شمال ہوگا، اور اگر شمالی 21 درجے 25 دقیقے سے زائد عرض بلد ہو تو اس صورت کے اندر جو قبلہ بنے گا وہ عین نقطۂ جنوب بنے گا. پھر یہاں پر مزید بیان فرمایا ایک تنبیہ کے تحت کہ قاعدہ اولا کے اندر 1 صورت تھی، دوم کے اندر 6 صورتیں تھیں، اور سوم کے اندر 4 صورتیں تھیں. ان تمام کی تمام صورتوں کے حوالے سے بیان فرمایا کہ یہ ایک ہی دائرہ نصف النہار کے تحت ہیں، اور کون سی دائرہ نصف النہار کے بالائی حصے کے اندر اوپر والے حصے کے تحت آئیں گی اور کون سی نیچے والے حصے کے تحت آئیں گی اور کس طرح آئیں گی. تو اب گزرا ہے جہاں پر 6 نمبر حاشیہ لگا ہوا ہے، یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے. آپ اس کو ریکارڈنگ سے سن لیجئے گا، کچھ بات سمجھ نہ آئے تو آپ گروپ میں پوچھ لیجئے گا، بلا جھجک، کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے. یا پھر ہماری کل بھی کلاس ہوگی تو ابتدا کے اندر میں آپ سے سوالات آپ کے لے لوں گا جو سمجھ نہیں آیا ہوگا، لیکن اس کو لازمی سن لیجئے گا، کافی اس کے اندر اہم باتیں تھیں. اب اس قسم میں یہاں سے نئی باتیں شروع ہو رہی ہے. اس قسم میں اب یہاں پر جو قاعدہ نمبر 3 آیا ہے اس کے اندر آپ غور کیجئے کہ قاعدہ نمبر 3 کے اندر صورتیں کون سی بیان ہو گئی؟ عرض اصلاً نہ ہو یعنی خط استوا کا مقام ہو، جنوبی ہو مطلقاً یعنی کہ پورا کا پورا جنوبی علاقہ آ گیا. اسی طرح شمالی 21 درجے 25 دقیقے سے کم والی بھی بیان ہو گئی، 21 درجے 25 دقیقے سے زیادہ والی بھی بیان ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی فیرو زیادہ فصل طول کی بات. ہم اسی طرح قاعدہ نمبر 2 دیکھتے ہیں تو قاعدہ نمبر 2 کے تحت بھی تمام کی تمام اسی طرح سے صورتیں بیان ہوئی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ قاعدہ نمبر 1 کے اندر 180 فصل طول پر ایک اور صورت بیان ہوئی تھی، وہ یہ تھی کہ فصل طول 180 درجے ہو اور عرض جنوبی مساوی عرض مکہ ہو، یعنی کہ کعبہ شریف کا جو عرض ہے وہی جنوبی کے اندر وہی والا عرض پایا جائے.
اب سوال یہ ہو گیا کہ 0 درجہ فصل طول پر آپ نے یہ والی صورت کیوں بیان نہیں کی کہ 0 درجہ فصل طول پر یہ صورت کیوں بیان نہیں کی کہ نقطے یہ والا 21 درجے 25 دقیقے عرض شمالی ہو. اب یہاں پر جنوبی و مطلقاً تو بول دیا, اس کے اندر تو جنوبی تمام کے تمام علاقے آ گئے جو 0 فصل طول کو آگے. ابھی ایک صورت وہ رہتی ہے کہ فصل طول 0 درجے ہو اور عرض 21 درجے 25 دقیقے ہو, جس طرح 180 کے اندر 21 درجے 25 دقیقے کی صورت کو بیان کیا گیا تھا, یہاں پر بھی کرنا چاہیے تھا. یہاں پر یہ صورت کیوں بیان نہیں کی گئی؟ اس کو پڑھنے سے پہلے کیا کسی کے ذہن میں اس کا جواب آ رہا ہے کہ 0 درجہ فصل طول ہو اور جو عرض ہے وہ 21 درجے 25 دقیقے ہو, اس صورت کو کیوں بیان نہیں کیا گیا؟ اس جگہ کا قبلہ کیوں بیان نہیں کیا گیا؟ چلے میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے 21 درجہ 25 دقیقہ جب فصل طول 0 کب ہوگا کہ جب میں نے عرض کیا کہ وہی طول ہو جو کعبہ شریف کا طول ہے, یعنی کہ 39 درجے 49 دقیقے 34 ثانیے 34 ثانیے, اور عرض کیا ہو شمالی کے اندر 21 درجے 25 دقیقے 21.9 ثانیے. تو یہ دیکھیے اگر ہم اس شمال کے اندر یہی والا عرض مراد لے لیتے ہیں تو یہ تو وہی کعبہ شریف والا مقام ہی بن گیا نا. فصل طول 0 ہوگا تو وہی طول ہوگا, اور عرض بھی ہم یہی شمالی والا مراد لیں گے تو وہ عین کعبہ شریف کا مقام آ جائے گا, اور عین کعبہ شریف کے جو قبلہ ہے وہ نکالنے کی حاجت ہی نہیں ہے کہ جو کعبہ شریف کے اندر ہوگا وہ چاروں کے چاروں جہاد کو منہ کر سکتا ہے. اس قسم میں قسم اول کی نظیر یعنی فصل طول 0 ہو اور عرض شمالی 21 درجے 25 دقیقے, یہ ناممکن ہے کہ اس تقدیر پر یعنی کہ اس کو مراد لینے پر وہ یہی مکہ معظمہ ہے نہ کہ مقام دیگر, کہ جب آپ یہ طول لے لیں گے یعنی فصل طول 0 لیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہی طول بن جائے گا جو کعبہ شریف کا ہے, اور عرض شمالی لے لیں گے تو صورت کے اندر یہ وہی مقام ہوگا جو کعبہ شریف خود ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس کا قبلہ نکالنے کی حاجت ہی نہیں ہے, تو اس وجہ سے اس صورت کو بیان نہیں کیا گیا. قاعدہ نمبر 4. اب ہم نے 0 درجے کی بھی پڑھ لی فصل طول کی بھی, اور 180 فصل طول کی بھی ہم نے تمام کی تمام صورتیں پڑھ لی. اب ایک تیسری صورت ہے, وہ ہے فصل طول 90 درجے ہو, تو ان کے اندر ہم کیا کریں گے؟ قاعدہ نمبر 4. اگر فصل طول 90 درجے ہو شرقی خواہ غربی اور عرض اصلا نہ ہو, دونوں صورتوں میں انحراف شمالی ہوگا بقدر عرض مکہ. دوبارہ دیکھیے, فصل طول 90 درجے ہے یعنی 90 درجے کا فاصلہ ہوگا. اب وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ کعبہ شریف کے طول کے اندر 90 درجے پلس کر دیجئے, 39 درجے 49 دقیقے اور 34 ثانیے. تو ایک صورت تو یہ بن جائے گی کہ 129 درجہ 49 دقیقے 34 ثانیے یہ اس مقام کا طول بلد ہو, اور ایک مزید صورت غربی جانب سے بن جائے گی, اور وہ یہ بنے گی کہ جب ہم اس کو سے مائنس کر دیں اور یہی 129 درجے 49 دقیقے ہی غربی, یعنی کہ 129 درجے یہ شمالی یعنی معذرت 129 درجے شرقی اور 129 درجے غربی, ان دونوں کے دونوں طول بلد کے اوپر ایک فصل طول 90 درجے والی بات صادق آئے گی. 129 درجے 49 دقیقے 34 ثانیے. اب قاعدہ دیکھیے, اگر فصل طول 90 درجے ہو شرقی ہو خواہ غربی اور عرض اصلا نہ ہو, یعنی کہ یہ طول بلد ہو اور عرض اصلا نہ ہو یعنی خط استوا پر ہو, دونوں صورتوں میں انحراف شمالی ہوگا.
اور کتنا انحراف ہوگا؟ بقدر عرض مکہ مکرمہ، یعنی جتنا عرض مکرمہ میں جتنا عرض مکہ مکرمہ ہے، عرض مکہ مکرمہ کا جتنا عرض ہے یعنی 21 درجے 25 دقیقے 21 ثانیے، اتنا ہی انحراف ہوگا. یعنی طول غربی میں نقطۂ مشرق اور شرقی میں نقطۂ مغرب سے شمال کو 21 درجے 25 دقیقے جھکنا ہوگا. جب طول غربی ہوگا تو ان کا نقطہ اعتدال کیا بنتا ہے؟ مشرق بنتا ہے. اور جن کا فصل طول شرقی ہوگا تو ان کا نقطہ اعتدال مغرب بنتا ہے. تو وہاں سے بیان فرما رہے ہیں کہ دونوں اپنے اپنے نقطہ اعتدال سے شمال کی جانب 21 درجے 25 دقیقے مڑیں گے. ظاہر ہے کہ جب فصل طول 90 درجے ہے تو نصف نہار مکہ مکرمہ یعنی وہ دائرہ کے قطب شمالی سے نکل کر سمت الرأس مکہ معظمہ پر ہوتا ہوا معدل النہار سے ملا. یعنی خط استوا جسے آپ کہہ لیں آسان سمجھنے کے لیے، معدل النہار اس کے بالکل اوپر فلک الافلاک آسمانوں میں ہوتا ہے، یہاں خاص نقطہ اعتدال پر ملے گا. یعنی فصل طول غربی ہے تو نقطۂ مشرق سے، اور شرقی تو نقطۂ مغرب سے. اور جبکہ مقام بے عرض یعنی وہ مقام جس کا عرض نہیں ہے یعنی خط استوا پر ہے، تو یہاں نصف النہار مکہ عین افق پر واقع ہوا 90 درجے دور پہ، اور اس کے بعد 90 درجے دور ہونے کی صورت کے اندر ہے بھی خط استوا پر، تو وہ مقام افق پر ہی عین افق پر ہی واقع ہوا. طول غربی میں اتنے افق کے شرقی شمالی حصے پر اور شرقی میں غربی شمالی پر یعنی سمت الراس سے مکہ خاص دائرہ افق پر ہے. اس کو ہمیں تصویر سے ہی سمجھنا ہوگا، اور آج اسکرین شیئرنگ کا پرابلم ہو رہا ہے تو اس کو ہم آج کی اس کلاس کو سبق کو ہم یہاں پہ ہی روکتے ہیں. کوئی سوالات کرنا چاہیں تو کر لیجئے، انشاءاللہ کل پھر ہم اس کو کر لیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک چاہا تو کل بہتر ہوگا. سوالات ہو تو کر لیجئے. یہ پہلا دوسرا اور تیسرا جو قاعدہ بیان ہوا ہے، ان سب کا ایک بالکل ایک دم خلاصہ جو ہوتا ہے بالکل اینڈ میں جو بتاتے ہیں کہ یہاں سے شروع یہاں تک یہ ہے، اس طرح بتا دیں ایک دفعہ. آپ کی آواز بیچ میں ہلکی ہو گئی، کیا فرمایا آپ نے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پہلا دوسرا تیسرا تین قاعدے جو پڑھ چکے ہیں ان تینوں کا بالکل ایک دم خلاصہ آ جائے کہ جیسے پہلے جی قاعدے میں بالکل یہ بیان کیا گیا، دوسرے قاعدے میں بیان کیا گیا بنا ریڈنگ وغیرہ کے اس کے. ٹھیک ہے بھائی. دیکھیے فصل طول کی 3 صورتیں اور جو ابھی یہاں پر ابتدائی بیان ہوئی ہے. پہلی یہ ہے کہ فصل طول 180 درجے ہو، دوسری یہ ہے کہ فصل طول 0 درجے ہو، اور تیسری یہ ہے کہ فصل طول 90 درجے ہو. 90 درجے والی کو فی الحال چھوڑ دیں کیونکہ اس کو ہم کل پڑھیں گے. اب 180 درجے، اب 180 درجے کے تحت بھی آپ بنا لیجئے 5 صورتیں. دیکھیے پہلی صورت آپ وہ بنا لیجئے کہ فصل طول 180 درجے ہو اور عرض ہو 21 درجے 25 دقیقے 21.9 ثانیے جنوبی یعنی مقاطر کعبہ. تو یہ پہلا قاعدہ ہوگا. اس عین اسی خاص مقام کے اندر چاروں جہت میں جہاں آپ چاہیں منہ کر سکتے ہیں، چاروں جہت ہی کعبہ شریف کا قبلہ ہوگی آپ کو، یعنی قبلے کی سمت ہوگی. پھر مزید بچی 4 صورتیں. اب 4 صورتیں کون کون سی ہیں؟ پہلی یہ ہے کہ 180 والی صورت پہ بات چل رہی ہے کہ عرض بلد 0 ہو. اچھا، دوسری صورت یہ بنے گی کہ 0 سے لے کر 90 درجے شمالی یعنی کہ شمالی عرض کوئی سا بھی ہو سکتا ہے. تیسری صورت یہ بنے گی کہ جنوبی عرض 21 درجے 25 دقیقے سے کم ہو، اور چوتھی صورت بنے گی 21 درجے 25 دقیقے 21.9 ثانیے پورا ہی ہر جگہ آئے گا سے زیادہ ہو. تو یہ جو شروع کی 3 صورتیں میں نے عرض کی کہ خط استوا پر ہو، 0 عرض بلد ہو، یا شمالی عرض بلد ہو، یا 21 درجے 25 دقیقے سے کم ہو، تو ان تینوں صورتوں کے اندر جو نقطہ جس کا قبلہ ہوگا وہ عین نقطہ شمال ہوگا. اور جب 180 فصل طول ہے اور 21 درجے 25 دقیقے 21 ثانیے سے عرض بلد زیادہ ہے جنوبی صورت کے اندر،
تو اس صورت کے اندر جو اس کا قبلہ بنے گا وہ نقطہ جنوب بنے گا. یہ ہو گئی 180 فصل طول کی بات. اب ہے فصل طول 0. اب جو وہاں پر صورتیں تھیں نا بالکل اس کا الٹ ہوگا، بلکہ بالکل الٹ تو نہیں کہیں گے، بعض صورتیں اس کی الٹ ہے. صورتیں ہی میں عرض کرتا ہوں. فصل طول 0 درجے ہے تو اب اس کی 4 صورتیں بنیں گی. پہلی یہ کہ خط استوا پر مقام ہو، یعنی عرض بلد 0 ہو. ادھر آیا تھا شمالی دوسرے والے قاعدے میں، تو اب ادھر آ گیا جنوبی کہ فصل طول 0 درجے ہے اور عرض مطلقاً جنوبی ہو، کوئی سا بھی جنوبی عرض ہو. 2 صورتیں ہوئیں. تیسری صورت یہ ہے کہ عرض شمالی ہو لیکن 21 درجے 25 دقیقے سے کم ہو. چوتھی صورت ہو گئی کہ عرض شمالی ہو لیکن 21 درجے 25 دقیقے سے زائد ہو. تو ابتدائی جو 3 صورتیں ہیں، یعنی خط استوا پر ہونا، عرض جنوبی ہونا مطلقاً، یا عرض شمالی 21 درجے 25 دقیقے سے کم ہونا، تو ان تین صورتوں کے اندر جو عین نقطۂ شمال اس کا قبلہ ہوگا. اور چوتھی صورت میں یعنی کہ شمالی عرض ہو اور 21 درجے 25 دقیقے 21 ثانیے سے زیادہ ہو، تو اس صورت کے اندر عین نقطۂ جنوب ہوگا. ٹھیک ہے نقطۂ نظر جی جی نقطۂ شمالی اور نقطۂ جنوبی کی جیسے کہ جب دیکھنا چاہیں تو کس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نقطۂ شمال ہے، کہ ہم صرف سیدھا بالکل منہ کر لیں تو نقطۂ شمال ہو جائے گا. اب اس کے تو مختلف طریقے ہیں کہ آپ اس کو پہچانیں. اب ایک انشاءاللہ ہمارا اسی لیول کے اندر آئے گا دائرہ ہندیہ بنانے کا طریقہ. اس کے اندر آپ کو یہ جو طریقہ ہے یہ بالکل اچھے انداز سے معلوم ہو جائے گا. باقی دوسرا ایک طریقہ یہ ہے کہ کمپاس سے معلوم بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہی کہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر ایرر آئے گا. ایک اور طریقہ یہ ہے کہ چلیں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ بالکل نصف النہار کے وقت، نصف النہار یعنی ظہر کے بالکل ابتدا کا وقت، آپ کوئی چیز بالکل سیدھی کھڑی کر دیں کہ جو کسی بھی طرف نہیں جھکی، بالکل سیدھی ہو. ٹھیک ہے، یا کوئی آپ ایسی ڈوری لٹکا دے جو بالکل سیدھی ہو، کوئی سا بھی ایسا چیز لے لے جو بالکل سیدھی ہو. تو جب بالکل یہ کسی بھی دن کر سکتے، پورے سال میں کبھی بھی کر سکتے. تو جب بالکل عین زوال کا وقت ہو نا، بالکل منٹ وہی منٹ آ جائے، تو آپ جو اس چیز کا سایہ بن رہا ہو اس پر نشان لگا دیں. تو جو آپ نشان لگائیں گے تو یہ جو آپ کی لائن ہوگی یہ خط شمال و جنوب ہوگی، یعنی خط نصف النہار بھی سے کہتے ہیں، اور جیسے اپنے پیچھے قبلہ نمائی پڑھاتے ہیں کہ خط شمال و جنوب، شمالی اور جنوبی کو ملانے والا خط یہ ہوگا. اب پھر یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا شمالی ہے اور کون سی جنوبی ہے؟ تو ایک اب اس کا ایک طریقہ یہ کہ جب آپ کو یہ تو پتہ ہو گیا تو اب آپ کمپاس سے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کس طرف شمال ہے اور کس طرف جنوب ہے. یہ بھی نہ کرنا چاہیں کہ آپ سوچیں بھائی میں کمپاس کو استعمال ہی نہیں کروں گا، تب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اب سورج کس جانب جا رہا ہے. جب جس جانب جائے گا یعنی کہ اب آپ اس طرح انتظار کر لیجئے کہ غروب کس جانب ہوگا. تو جب جس جانب غروب ہو تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ بھائی یہ جو سائڈ ہے یہ مغرب کی سائڈ ہے. تو مغرب کو منہ کر کے سیدھے ہاتھ کے اوپر آپ کو شمال پڑے گا اور الٹے ہاتھ پر آپ کو جنوب پڑے گا. یہ ہو گئی. یہ بھی نہ کرنا چاہیں تو ایک اور مزید طریقہ یہ کہ بھائی مغرب تک کا کون انتظار کرے، بھائی پہلے جواب چاہیے. تو آپ یہ کر لیں کہ آپ نشان لگا لیا آپ نے. اب نشان لگانے کے بعد آپ کچھ دیر کا انتظار کریں اور دیکھیں، چیز وہاں پہ کھڑی کرے لگے اور دیکھیں کہ اب سایہ کس طرف آ رہا ہے. سایہ اب جس جانب آنا شروع ہوگا تھوڑا اس کو مزید آنے دیں، تو جس جانب وہ آئے گا تو وہ اب جو جگہ ہوگی، وہ جو جانب ہوگی وہ مشرقی جانب ہوگی. جب مشرقی جانب آپ کو معلوم ہو جائے گی تو مغربی جانب اس کے بالکل سامنے ہوگی. تو اب وہی کر سکتے ہیں کہ دوبارہ مغرب سے سیدھا ہاتھ والی جو لائن ہوگی، سیدھا ہاتھ والا جو نقطہ ہوگا وہ نقطۂ شمال ہوگا اور الٹی جانب والا نقطۂ جنوب ہوگا. باقی مزید انشاءاللہ بالکل آسان طریقہ، مطلب ایک اور طریقہ ہے دائرہ نصف النہار کا، وہ ایک پورا طریقہ ہے انشاءاللہ وہ ہمارے اسی لیول کے اندر آئے گا. تو اس سے تو پھر آپ کو بالکل یہ کلیئر ہو جائے گا. یہ کچھ زبانی باتیں میں نے عرض کر دی کہ جو آپ نے اگر معلوم کیا تو آپ کا جواب بھی ہو جائے گا.
عادل بھائی نے میسج کر کے سوال کیا ہے کہ کعبہ شریف کا طول اور عرض تحقیقی بیان کرتے ہیں. تو اس کا بیان تو ہوا ہے، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. طول جو ہے وہ ہے 39 درجے 49 دقیقے اور 34 ثانیے. یہ اس کا طول مکہ ہے، طول کعبہ ہے. اور عرض جو ہے وہ 21 درجے 25 دقیقے 21.9 ثانیے. یہ اس کا عرض ہے شمالی، طول بلد شرقی اور عرض شمالی. مزید کوئی سوال ہو تو کر لیجیے. میں نے گروپ کے اندر ایک سوال بھیجا تھا، تو آپ میں سے کس نے اس پر غور کیا، یعنی کہ کچھ سمجھ آ رہا ہے تو شیئر کریں تاکہ اس پر ہم بات کریں کہ کچھ ہماری پچھلی دہرائی بھی ہو. جی اقبال بھائی، آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو کچھ یاد آ رہا ہے، وہ آپ کو کیا یاد آ رہا تھا؟ جی بھی نے پھر میں نے دیکھا تو نصاب توقید میں وہ چاند کا بڑا نظر آنے اس کے متعلق فرمان لکھا تھا. اس کے متعلق پرانی تحقیق تو کوئی نہیں، ایک یہ کہ اس کی عمر مکمل نہیں ہوئی تھی اس لیے پہلی کا نہیں ہو سکتا، جی لیکن یہ پرانے کے اعتبار سے معلوم نہیں کہ انہیں کسے معلوم ہوتا. جی اچھا، مزید کسی کے ذہن میں آ رہا ہے کہ یار شاید یہ طریقہ استعمال ہو جائے تو اس کے ذریعے معلوم ہو سکتا ہو. غلط ہوگا کوئی مسئلہ نہیں، بات نہیں ہے. غلط ہوگا جب ہی صحیح ہوگا. بولیں گے تو سوچیں گے کہ یار کیسے بن سکتا ہے، کوئی نہ کوئی ظاہر سی بات طریقہ ہوگا. بھائی آپ دیکھیں نا کہ اسی سوال جب دوہرا صبح دیں ایک دفعہ وہ والا. جی آج صبح یعنی کہ ہوا یہ کہ جب فجر کی نماز کے لیے میں نکلا تو میری نظر چاند پڑی، تو اتفاق میرے اس دل میں بایا ہے کہ یہ اتنا پتلا کیوں ہے اور اس طرح ہے. تو وہ تو پھر جواب تو میرے ذہن میں آ گیا. تو پھر یہی میں نے سوچا کہ طلبا کے سامنے بھی یہ سوال پیش کرنا چاہیے تاکہ ایک نئی ایکٹیویٹی ملے اور ایک غور کرنے کا ایک موقع بھی ملے. سوال یہ تھا کہ صبح 5:35 پر چاند نظر آ رہا تھا اور چاند بالکل باریک تھا. گروپ میں نے اس کی تصویر بھیجی ہے. تو اب یہ جو چاند ہے یہ اتنا باریک ہے جیسا پہلی کا چاند ہوتا ہے، تو اب کیا یہ ہم پہلی تاریخ اس کو دیکھ کر مان سکتے ہیں یا نہیں مان سکتے؟ مان سکتے ہیں تو کیوں، اور نہیں مان سکتے تو کیوں؟ ظاہر سی بات ہے نہیں مانیں گے تو نہیں ہے تو سب کو ہی پتا ہے نا. اب کیوں نہیں مانتے، کہ کیا چیز ہے کہ جو ان دونوں کے درمیان فرق کرنے والی ہے پہلی تاریخ کے چاند میں اور آج 26 27 تاریخ کے چاند میں؟ تو یہ سوال ہے. یہ سورج سے پہلے طلوع ہو رہا ہے اور سورج سے پہلے اس نے غروب ہو جانا، اور جو پہلی کا چاند ہے وہ سورج کے غروب ہونے کے کچھ دیر بعد غروب ہوتا ہے، تو اس میں یہ فرق ایک ہو سکتا ہے. جی جی ماشاء اللہ، بہت اچھا. مزید بہت اچھا ماشاء اللہ میں جواب دی. مزید اور کوئی کہ اور کیا جواب ہو سکتا ہے؟ جی شہباز بھائی، یہ تو اقبال بھائی نے بھی اس کا جواب دیا. اب یعنی کہ سوال یہی والی بات تھی کہ ویسے جو عادل بھائی نے جواب دیا ہے یہی اس کا جواب بنے گا. اس کو میں تفصیل سے ہی عرض کر دیتا ہوں. مزید دیکھیے، جو چاند کی کیفیت ہے نا طلوع غروب کی، وہ پورے مہینے میں ایک جیسی نہیں رہتی. اچھا، ایک تو پہلے یہ اپنا ذہن کلیئر کر لیجئے کہ ایسا نہیں ہے کہ چاند ہمیشہ مغرب کے اندر ہی پایا جائے گا، یہ نہیں ہے. ہمیں اکثر نظر آتا ہے یا ہم دیکھتے ہی چاند کو پہلی تاریخ کو، دوسری تاریخ کو تو ہمیں مغرب میں نظر آتا ہے، بقیہ پورے مہینے میں ہم غور ہی نہیں کرتے. ایک ایسا ایک اپنی طبیعت بنا لیں، اپنی طبیعت میں اس کو شامل کریں کہ جب بھی آپ نکل رہے ہیں نا، بھائی سورج نظر آ رہا ہے تو سورج پہ غور کریں کہ یہ ابھی جس جانب نظر آ رہا ہے تو اس طرف کیوں نظر آ رہا ہے یہ. اور چاند پہ ہے تو چاند پہ غور کریں، چاند کی ہر تاریخ ہر گھنٹے پہ غور کریں کہ بھائی ابھی یہ ہے. یعنی کہ آپ کا اتنا تجربہ ہونا چاہیے کہ آپ چاند کی کیفیت کو دیکھ کر، چاند کی کیفیت کو دیکھ کر اور چاند کی جگہ کو دیکھ کر اندازہ لگا لیں کہ بھائی ابھی کون سی تاریخیں ہوں گی.
भाई पर्टिकुलर तारीख ना भी पता चले कोई मसला नहीं, एक दो की खैर होती है, कोशिश तो करेंगे ना। तो अब एक आदत बना ले, अब जैसे आज का मैंने अर्ज किया कि एकदम चांद पे नजर पड़ी तो वो ध्यान में बात आ गई, तो वजह क्या थी कि दोहरा दोहरा के देख देख के कैफियत का अंदाजा हो जाता है, चीजें याद हो जाती हैं। तो आप भी अगर अपनी आदत बनाते हैं तो असल जो इसका मकसद है मार्फत इलाही वो हमें हासिल होगा, और हमें पता चलेगा कि जो चीजें हैं उसका इम्प्लीमेंट होता हुआ हमें नजर आएगा कि अभी तक तो यही कि हम ये चीजें पढ़ी रहे, इम्प्लीमेंट नजर आएगा कि यार हमने पढ़ा था कि जो इब्तिदाई तारीखों में चांद का तुलू होता है वो तुलू आफ्ताब के साथ तकरीबन होता है, और गुरूब आफ्ताब के साथ और थोड़ा सा बाद में गुरूब होता है, पहली से लेकर 7 तक की इसी तरह होता है। होता क्या है कि चाँद तकरीबन रोज़ अपना जो गुरूब है, वो घंटा, सवा घंटा आगे बढ़ाता रहता है। अब मिसाल के तौर पर आज उसने गुरूब कर किया 7 बजे, तो कल वो तकरीबन कर देगा 8 सवा 8 बजे, फिर अगले दिन कर देगा 9:30 पौने 10 बजे, फिर मज़ीद अगले दिन चले जाएगा 11 बजे। ज़ाहिर-सी बात है जब ये आगे बढ़ रहा है तो तुलू भी कुछ ना कुछ आगे आता जाएगा। फिर एक वो सूरत आ जाती है कि वो यानी कि 7 तारीख को, 7वीं 8वीं तारीख के अंदर निसफुन नहार के वक्त सूरज चांद तुलू करता है, निसफुन नहार के वक्त या उसके आसपास चांद तुलू करता है, और निसफुल लैल यानी आधी रात के आसपास गुरूब करता है, यानी कोई 12 बजे 12:30 बजे, जिस जगह का जैसा होगा। फिर 12:30 बजे के से थोड़ा मजीद आगे चलता रहेगा, रोज एक एक घंटा सवा घंटा आगे बढ़ता रहेगा यहाँ तक के तुलू होने के अंदर ये पहुंच जाएगा गुरूब आफ्ताब पर, यानी कि गुरूब आफ्ताब पर तुलू करेगा और तुलू आफ्ताब पर गुरूब करेगा, बिल्कुल उलट हो रहा है, तुलू पे गुरूब और इस तरह। तो ये वो चांद होता है जो चौदहवीं का चांद होता है। चौदहवीं के चांद को आप देखेंगे तो ज्यादा रोशन होगा और आपको पूरी रात नजर आ रहा होता है। भाई क्या मसला है कि चांद हमें शुरू की तारीखों में 2-3 घंटे नजर आया, फिर क्यों नजर नहीं आ रहा? पूरी रात नजर आए, तो वजह क्या थी? गुरूब हो गई, गुरूब होने के बाद सूरज नजर नहीं आता तो चांद की क्या हैसियत है? वजह ये होती है कि हमें इतनी देर तक चांद नजर नहीं आता, और 14वीं रात को पूरी रात चांद नजर आ रहा है। तो 14वीं होने का कमाल नहीं है कि 14वीं तारीख का चांद है, बल्कि ये गुरूब ही इसका, इसका तुलू ही देर से हुआ है, और तो गुरूब भी जाहिर सी बात है वो देर से कर रहा है, तो पूरी की पूरी रात ही उफुक पर मौजूद है, तो हमें पूरा का पूरा दिन ये पूरी की पूरी रात चांद नजर आ रहा होता है। फिर उसके बाद मजीद ही एक एक घंटा सवा घंटा आगे चलता रहेगा यहाँ तक कि अब निसफुल लैल पर चांद तुलू करता है और निसफुल नहार पर गुरूब होता है। और यही आप आखिरी की चांद के दिनों में तारीखों में आप गौर करेंगे ना, तो आपको फजर या फजर के थोड़ा बाद भी चांद नजर आ रहा होगा। भाई क्यों नजर आ रहा है? चांद का तो रात में होना चाहिए, दिन में कैसे नजर आ रहा है? तो उसकी वजह वो है कि अब इसके तुलु गुरूब की कैफियत चेंज हो गई, ये उफुक पर मौजूद है, कभी रात में नजर नहीं आता और कभी दिन में भी नजर आ रहा है। तो इससे पता क्या चला कि इसके जो तुलु गुरूब में फर्क आ रहा है, इसकी वजह से इसके जो हमें दिखने या ना दिखने के अंदर फर्क आ रहा होता है। तो अब आज जो चांद नजर आया, तो आज मुझे कहाँ पे नजर आया, मैंने इशारत में भी लिखा भी कि जानिब मशरिक नजर आया, और कब नजर आया? सुबह का नजर आया। तो ये बात हमें मालूम है कि जो पहली का चांद होता है वो तो तुलु आफ्ताब पर तुलु करता है और गुरूब आफ्ताब के आसपास गुरूब करता है। तो ये जो फजर में चांद नजर आ रहा है, ये पहली का चांद लाजमी तौर पर नहीं हो सकता। माशाल्लाह, बहुत आपने अच्छा जवाब दिया जिसको मैंने कुछ तफसील से डिफाइन कर दिया। माशाल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपको मजीद बरकतें अता फरमाए। मजीद कोई सवाल हो तो कर लीजिए। जी, रिकॉर्डिंग तो हुई है ना क्लास की? ये रिकॉर्डिंग आ रही है। कोई सवाल है? मशक़ें भी फरमाते रहें इंशाअल्लाह। वैसे तो आज का दिन हमारा मिस हो गया है कि नहीं तो इसमें एक आधा ही पढ़ सके। वैसे तो वो नियत यही थी कि वो जुमरात जुम्मा या इस तरह इतवार के अंदर पहले पहले तक, यानी कि कल का दिन, कल वाला इतवार नहीं अगले इतवार से पहले पहले तक पहला जो टेस्ट है उसको मैं ले लूँ। अब देखिए कि आज का दिन मिस हुआ है। अब
کب ہمارا مکمل ہوتا ہے، یعنی کہ جو 10 قواعد مکمل ہوں گے، پھر 10 قواعد مکمل ہونے کے 2 سے 3 دن تیاری کے ہوں گے، اس کے بعد پھر ٹیسٹ کی ترکیب ہوگی۔ تو زبدۃ التوقید کی جو مشقیں کرنے والے ہیں جنہوں نے مجھے ابھی تک بھیجی ہے، تو وہ تقریباً 3 طلبہ کرام ہیں کہ جنہوں نے مشقیں کی ہیں، بقیہ بھی مشقیں کریں تاکہ ٹیسٹ کے اندر، بلکہ ٹیسٹ کی نیت سے تو ہمیں کرنا بھی نہیں ہے، بلکہ ہماری یہ کہ ہم جو سمت قبلہ نکال رہے ہیں تو وہ ہماری اس کے اندر پختگی آ جائے، ہر طرح کی جو بھی صورت ہو تو ہم اس کو نکال سکیں۔ ضمن یہ ہے کہ ٹیسٹ کے اندر بھی اچھے نمبر آ ہی جائیں گے، وہ نہ بھی آئے تو اس اخر بھی، یعنی کہ اس طرح نقصان نہیں ہے، نیت ہماری اچھی ہونی چاہیے۔ تو مشقیں بھی فرما لیجیے گا۔ سوال غالباً کسی پاس میں نہیں ہے تو ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔